نصاب سونے اور چاندی کا کتنا ہے اور زیور پر زکوٰۃ کس حساب سے دی جائے گی، اور اگر زیور پہنا ہوا ہے یا نہیں پہنا تو اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ تو آپ علیہ الرحمٰ نے جواب ارشاد فرمایا کہ شریعت مطہرہ نے سونے چاندی کے نصاب پر کہ حوائج اصلیہ سے فارغ ہو، خواہ وہ روپیہ ہو، اشرفی ہو، گہنا ہو یا برتن یا ورق یا کوئی شے، ہولان ہول قمری کے بعد 40واں حصہ زکوٰۃ مقرر فرمایا ہے۔ یعنی فرمایا آپ علیہ الرحمٰ نے کہ شریعت نے سونے اور چاندی کا نصاب جو مقرر کیا ہے، حوائج اصلیہ سے فارغ، یہ سب سے پہلی شرط ہے۔ یعنی سونا ہے، چاندی ہے یا اس کے ساتھ ملا ہوا جتنا بھی مال ہے، یہ اس وقت نصاب کو پہنچے گا کہ جب حوائج اصلیہ سے فارغ ہو۔ یعنی حوائج اصلیہ اسے کہتے ہیں کہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں انہیں نکال کر انہیں منفی کرنے کے بعد اگر رقم بچ جاتی ہے وافر مقدار میں، جو بچت ہے، تو اس بچت پر، وہ بچت اگر نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اب اگر وہ بچت سونے اور چاندی کی صورت میں ہے، جیسا کہ آگے تفصیل کے ساتھ آپ علیہ الرحمٰ نے یہ ذکر فرمایا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زیور پہنا ہوا ہے یا پہنا ہی نہیں ہے جی، رکھا ہوا ہے، تو سونا اور چاندی یہ اصل مالیت ہے، سونا اور چاندی اصل مالیت ہے، اور جس کے پاس سونا اور چاندی اصل مالیت موجود ہے تو گویا کہ اصل مال اس کے پاس موجود ہے۔ اصل مال جب ہے تو اب کچھ کہتے ہیں جی ہم یہ بیچ بھی نہیں سکتے، بیچیں گے تو اس میں سے کم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اتنے کافی لوگ، کچھ دن پہلے ایک شخص نے سوال کیا، پوچھا کہ ہمارے پاس زیور ہے لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ہی نہیں ہے تو ہم زکوٰۃ دیں گے یا نہیں؟ تو زیور ان کے پاس کافی تھا، تو جب بتایا گیا تو کہتے نہیں جی یہ مشکل ہو جاتا ہے اس طرح کا۔ تو میں نے کہا جی شریعت کا مسئلہ تو یہی ہے جی کہ اگر زیور آپ نے رکھا ہے یا پہنا ہوا ہے، اصل مال وہی ہے، آپ بیچیں یا کچھ کریں آپ نے تو زکوٰۃ دینی ہے، اس کی زکوٰۃ بھی آپ پر بنے گی، پھر قربانی بھی بنے گی۔ ہاں لیکن یہ شرط ہے کہ حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، یعنی ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ضرورت کے مکان ہے آپ کے پاس 3 کمرے تقریباً، زیادہ سے زیادہ فقہاء کرام نے اس کی اجازت دی ہے کہ یہ ضرورت کے اندر آتے ہیں۔ تو آج کل کے اگر دور میں دیکھ لیا جائے تو آج کیونکہ سسٹم تھوڑے زیادہ ہیں، اضافی ہوتے ہیں، چلو مہمان خانہ بھی اگر ملا کر، کیونکہ مہمان خانے کا ذکر حدیث مبارکہ میں علیحدہ آیا ہے، تو 3 سے 4 کمرے کی اجازت ہے۔ تو اگر یعنی ایک سیٹ اگر کسی کے پاس موجود ہے تو وہ اس کی حاجت اصلیہ سے ہے، اس کا ضرورت کا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، نہ وہ زکوٰۃ کے اندر شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی سواری ہے تو سواری بھی زکوٰۃ کے اندر شمار نہیں کی جائے گی، اگرچہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی کیوں نہ ہو، اگر ضرورت کی ہے سواری تو وہ بھی زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ گھر کے کھانے پینے کے برتن ہیں یا گھر کے دیگر اشیاء ہیں، جیسا کہ آج کل کے زمانے کے اندر فریج ہے، واشنگ مشین ہے، یہ اس طرح کی اور چیزیں گھریلو استعمال کی جو ہیں، ضرورت کی ہیں، تو یہ ساری چیزیں شمار نہیں ہوں گی اس کے اندر۔ ان سے یہ ساری چیزیں، یہ یعنی یہ منفی کرنے کے بعد جو چیزیں زیادہ ہیں، اب زیادہ سے مراد یہ ہے کہ چیزیں ضرورت کی ہیں لیکن ضرورت سے زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر گھر میں ایک فریج سے گزارا ہے، چلتا ہے، تو 2 فریج رکھے ہیں، 3 رکھے ہیں۔ ایک موٹر سائیکل کی ضرورت ہے اور ایک کے پاس 2 3 موٹر سائیکل کھڑے ہیں۔ یا برتنوں کی ایسی ضرورت ہے کہ جتنی ضرورت ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں، کچھ ایسے برتن ہیں کہ سالوں سے ویسے پڑے ہیں، استعمال میں نہیں آتے، تو جب سالوں سے پڑے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اضافی ہیں، ان کی حاجت انہیں نہیں ہے، تو جس چیز کی پھر حاجت نہیں ہے، جو استعمال میں نہیں آ رہی گویا کہ، تو اس کی حاجت نہیں بنتی، تو پھر وہ زکوٰۃ کے نصاب کے اندر شمار کی جائے گی۔ تو حاجت اصلیہ کا مقصد یہ ہے کہ جو اصل میں حاجت ہے، کچھ چیزیں زیب و زینت کے لیے ہوتی ہیں تو وہ نہیں، اصل جو حاجت ہے، حاجت وہ ہوتی ہے کہ جس کے بغیر چارہ نہ ہو، جس کے بغیر گزارا نہ ہو، یا گزارا تو ہو جائے لیکن بہت مشکل کے ساتھ ہو، تو وہ حاجت کے اندر شمار ہوتی ہیں۔ اور ان سے جب
پیسہ بچ جائے، ان سے جب مال بچ جائے، زیور بچ جائے حاجت اصلیہ سے، اور اس پر قمری سال گزر جائے۔ اس میں یہ بھی شرط ہے کہ شریعت کے جتنے احکام ہیں اس پر جو سال کا اعتبار ہے یا مہینے کا اعتبار ہے وہ قمری کا ہے۔ ہاں بسا اوقات کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مہینے کا جس میں ذکر آیا ہے حدیث مبارکہ کے اندر، تو مہینے کا جہاں ذکر آیا تو وہاں 30 دن مراد ہیں، نہ 29 نہ 31، 30 دن مہینے کا جہاں ذکر ہے مہینے کے مسائل کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں تو وہاں 30 دن کا شریعت نے مقرر کیا ہے۔ اور اگر سال دیکھا جائے گا، سال کی بات جہاں بھی شرعی احکام میں آتی ہے اس سال سے مراد انگریزی سال نہیں ہوتا، شرعی سال ہوتا ہے، اور وہ قمری ہے۔ تو جو قمری سال عیسوی سال سے یعنی تقریباً 10 دن کم ہوتا ہے، اس لیے اگر کوئی اس دوسرے سے حساب لگائے گا تو زکوٰۃ اسے بھی ہو جائے گی، لیکن پھر 10 دن لیٹ دے گا تو اگر لیٹ دے گا تو اس میں گناہ گار ہوگا، شرعی طور پر مجرم ہوگا۔ اس لیے 40واں حصہ مقرر ہے زکوٰۃ کا کہ جب ہولان ہول قمری یعنی قمری سال گزر جائے اور اس کے پاس حاجات اصلیہ کے علاوہ رقم موجود ہے، بچی ہے، یا سونا چاندی بچا ہے، یا ضرورت کا جو سامان تھا اس کے علاوہ کچھ ساز و سامان وافر بچا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے گھر کے اندر، تو وہ زکوٰۃ میں شمار ہوگا۔ اور اگر نصاب کو زکوٰۃ پہنچ جائے، مال پہنچ جائے نصاب کو، وہ تقریباً 1,20,000 25,000 ابھی بن رہا ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت، تو پھر زکوٰۃ لازمی ہوگی۔ اور دوسرا یہ سوال اکثر و بیشتر یہ کیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب تو 2 چیزوں سے ہے، سونے سے اور چاندی سے۔ تو سونے کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولے بتایا گیا ہے، تو جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، کسی اور پر نہیں ہوگی۔ تو اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المستدرک حاکم کے اندر صحیح حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا بالغ قیمت الذهب 200 درہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سونے کی قیمت 200 درہم کو پہنچ جائے، 200 درہم کو پہنچ جائے، ففی کل درہم درہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر ہر ایک درہم کے اندر 1 درہم ہوگا، یعنی ہر 40 درہم کے اندر 1 درہم زکوٰۃ کا دیا جائے گا۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب سونا رکھا ہوا ہے، اگر نصاب کے اندر یعنی سونے چاندی کی قیمت میں کسی زمانے میں فرق آ جاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سونے کی قیمت چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہے، چاندی کے نصاب کی قیمت کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پھر زکوٰۃ اس پر لاگو ہو جائے گی۔ تو جیسا کہ آج اگر کسی کے پاس 1 تولہ بھی اگر سونا موجود ہے تو وہ چاندی 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے بڑھ جاتا ہے، اس لیے اس 1 تولے پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اور اگر اس کے ساتھ کچھ اور سونا چاندی موجود ہے یعنی یا دیگر کچھ مال ہے، یعنی مثال کے طور پر کسی کے پاس 50,000 کا سونا پڑا ہوا ہے، 50-60 ہزار نقدی پڑے ہیں اور ساز و سامان پڑا ہے جو حاجت اصلیہ سے فارغ ہے، تو یہ سارا شمار کرنے کے بعد اگر نصاب بن جائے تو زکوٰۃ اس پر لاگو ہوگی، اور قربانی بھی لاگو ہوگی، اور صدقہ فطر بھی اس پر لاگو ہوگا۔ تو یہ شریعت کے جو احکام ہیں، جو شریعت نے نصاب بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے